جب کبھی زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ عورت کا دوسرا نام عزت ہے۔ عورت کی عزت کرو، چاہے وہ گھر میں بیٹھی محرم ہو یا گھر سے باہر نامحرم۔ ایک شادی شدہ عورت کی کامیاب زندگی کا دار و مدار اس کے شوہر پہ ہے۔ شوہر کا تعاون ہوگا تب ہی عورت بسے گی، چاہے محل میں رہے یا جھونپڑی میں۔ جذبات میں آ کر لڑکیاں ہمیشہ جلد بازی میں غلط فیصلہ کرتی ہیں اور بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہتا۔ نکاح سے پہلے محبت نہیں وہم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ ہم نے نکاح کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ ٹائم پاس کرنا ہے تو وقت گزاری کے لیے کسی بھی چیز کا انتخاب کر لینا، لیکن کسی کی بیٹی کا انتخاب مت کرنا، کیونکہ عورت کمزور ہو سکتی ہے، عورت کو بنانے والا نہیں۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد شادی کے بعد بھی کسی دوسری عورت کو گرل فرینڈ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کو بھی ایک بوائے فرینڈ لا دے۔ کبھی کبھی تعلقات تو ختم ہو جاتے ہیں، مگر ان کے درمیان محبت ختم نہیں ہوتی۔ دکھی رگ کسی کے ہاتھ میں دینے سے پہلے سوچ لیں، ہر کوئی مرہم رکھنے والا نہیں ہوتا۔ عورت کو بد کردار کہنے والا مرد اگر ضرورت پوری کرنی ہو تو پاؤں تک چومتا ہے۔ مجھے اب کسی کے قریب ہونا پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جو زندگی میں قریب ہوتے ہیں ان سے کسی بھی قسم کی دوری ذہن کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، چاہے وہ دوری وقت کی قلت کی وجہ سے ہو یا نظر انداز کرنے سے ہو یا پھر کسی کے چھوڑ جانے سے۔ عورت کی عزت نہیں کرنی تو مت کریں، لیکن چار لوگوں میں بیٹھ کر اسے بے عزت بھی مت کریں۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ شوہر اس پر عاشق ہو جائے تو اپنے جسم کے 3 حصوں کو خوبصورت بنا لے۔ نمبر 1 زبان، نمبر 2 دل، نمبر 3 چہرہ۔ اپنے من پسند انسان کی کمی تمام راحتوں کی قاتل ہوتی ہے۔ اپنی ہر ایک سانس کے ساتھ خوش رہیں اور اتنی محبت کریں جتنی آپ کی زندگی ہے۔ اپنے شکوے قربان کر کے خاموشی سے دوسروں کے دکھ سننا بھی ایک فن ہے۔ دنیا سے جتنا زہر ہمیں ملتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کب وہ زہر ہم اپنوں کو مارنے کے لیے استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ عورت ذات کی قدر کرنا سیکھو۔ جن حوروں کی تمہیں طلب ہے ان کی سردار ہے بنت ہوا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دل اور پورے خلوص سے پیش آ رہا ہے، مگر اسے بدلے میں منافقت، مطلب پرستی اور دھوکہ ہی نصیب ہوتا ہے۔ گزشتہ نسلوں کے پاؤں ننگے اور امیدیں بلند تھیں، آج کی نسل کے جوتے مہنگے اور دماغ خالی ہیں۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ بعض رشتوں کو برقرار رکھنا ان کو توڑ دینے سے زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ سردی اور بھوک کی تکلیف واحد تکلیف نہیں ہوتی، اصل اذیت کسی قریبی ساتھی کے دھوکہ دینے کی ہوتی ہے۔ باہر والے تو دشمن ہوتے ہیں، مگر جب کوئی اپنا بیچ جنگ کے چھوڑ کر چلا جائے تو وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مرد کا کسی عورت کو غور سے دیکھنا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ میں انٹرسٹڈ ہے۔ میرے خیال میں محبت اور پیسے کے نام پر انسان کو سب سے زیادہ آسانی سے پاگل بنایا جا سکتا ہے۔ ڈپریشن کوئی مذاق نہیں ہے، قسم لے لیں یہ کھا جاتا ہے انسان کو۔ درد کی شدت ہر کوئی برداشت نہیں کر پاتا۔